بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیوع منہی عنہ کا بیان چل رہا تھا کہ جو بیوع منع ہے وغیرہ، جن تجارات میں ممانعت آئی ہے یا جن چیزوں کا فروخت کرنے خریدنے ان میں الٹی شرائط لگانا، فاسد شرائط، ان کے متعلق بیان چل رہا تھا۔ باقی حدیث آپ کے سامنے وعن ابن عمر رضی اللہ عنہ قول، ابن عمر سے فرماتے ہیں کنت ابیع الابل بالنقیع بالدنانیر۔ ابن عمر سے کہتے ہیں کہ میں نقی جگہ پر، نقی مدینہ کے قریب ایک جگہ ہے، وہاں پر پانی جمع ہوتا تھا نا، اس لیے اس کو نقیع کہتے ہیں، کہ میں وہاں اونٹوں کو بیچتا تھا بالدنانیر، دیناروں کے ساتھ، بیع معجل کرتی ہوئی، فآخذ مکانها الدراہم، پھر میں ان کی جگہ دراہم لیتا تھا، وبیع بالدراہم، اور کبھی جو کیا کرتا میں دراہم کے ساتھ بیع کرتا نا، فآخذ مکانها الدنانیر، اشرفیہ لیتا تھا، فاتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فذکرت ذلک له، آپ علیہ السلام کے پاس آیا، میں نے صورتحال پیش کر دی کہ میں بیع کرتا ہوں نا دنانیر اشرفی کے ساتھ، پھر دراہم لیتا ہوں، جب دراہم کے ساتھ کرتا ہوں تو اشرفی لیتا ہوں، ایسا کرنا کیسے ہیں؟ وقال فرمایا لا باس، اس میں گناہ نہیں ہے، ان تأخذها بسعر یومها، کہ اس دن کی جو کیا ہے قیمت ہے نا، نرخ، ریٹ، اسی کے مطابق اگر آپ لینا چاہیں نا تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں، ما لم تفترقا، جب تک تم جدا نہ ہو، نہیں فیصلہ تم نے کیا ہو، ما لم تفترقا وبینکم شیء، اور تمہارے درمیان کیا ہو کچھ شے ہو، یعنی حال یہ ہونا کہ تمہارے درمیان قبضہ ہو، احد البدالین کو یا دونوں کو قبضہ کیا ہو۔ رواہ الترمذی وابو داود والنسائی والدارمی۔ وعن العداء بن خالد بن حوذة اخرج کتابا، عداء بن خالد بن حوذہ سے اب بات کر رہے ہیں کہ اس نے ایک مرتبہ کتاب نکالی، کتاب سے بیع نامہ مراد ہے، جس میں لوگ کیا کرتے بیع کے متعلق لیتے ہیں تاریخ وغیرہ، مبیع، ثمن، مشتری بائی، اور ان کے درمیان یہ جو معاملہ لکھتے اس کو کہتے بیع نامہ۔ اس نے بیع نامہ نکالا، کہاں کہ هذا ما اشترى العداء بن خالد بن حوذہ، یہ چیز ہے جس کو خریدا ہے عداء نے، کس سے؟ من محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے، اشترى منه عبدا وامة، کہ اس سے غلام یا باندی خریدی ہے، لا داء ولا غائلة ولا خبثة، کہ اس میں کوئی بیماری نہیں، کوئی مرض نہیں، کوئی عیب نہیں کہ جو خیار ختم کرے، ولا غائلہ، اور اس میں کوئی ایسی ہلاکت کی بات نہیں، عیب نہیں کہ جس سے وہ شے ہلاک ہو جائے یا بے فائدہ ہو جائے، ولا خبثة، اور اس میں کوئی غش، خیانت، دھوکہ، فراڈ نہیں۔ بیع المسلم المسلم، ایک مسلمان کو دوسرے کو بیچنا ہے۔ رواہ الترمذی وقال هذا حدیث غریب۔ تو مطلب یہ ہے نا کہ اسی چیزوں کا لکھنا بھی بہتر بات ہے کہ بیع وغیرہ اگر بڑی چیز بیچنی ہو، خریدنی ہو نا، تو اس کے متعلق لکھ کے، اور جو کیا ہے عام چیزیں ہیں، معمول کی چیزیں، وہ کوئی نہیں لگتا ہے اتنا۔ وعن انس رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باع حلسا وقدحا، انس صاحب کہتے ہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ چاہا کہ ایک ٹاٹ اور ایک پیالے کو کیا کر دے، بیچ دے، اور یہ بیع میزید کے طور پر بیچ رہے تھے، اس کو کہتے ہیں بیع میزید۔ بیع میزید کا کیا معنی؟ نیلام کرنا۔ فقال کا من یشتری هذا الحلس والقدح، کون خریدے گا یہ پیالہ اور ٹاٹ؟ فقال رجل، ایک نے کہا کیا خذ بدرہم، ایک درہم میں لوں گا یا رسول اللہ۔ فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم من یزید علی درہم، ایک درہم سے کون زیادہ دے سکتا ہے، دینا چاہ رہا ہے۔ فاتاہ رجل درہمین، تو شخص نے 2 درہم دیے۔ فاتاہ رجل درہمین، شخص نے 2 درہم دی، فباعہما منہ، اس کو دے دی۔ رواہ الترمذی وابو داود وابن ماجہ۔ نے بیع نیلام کرنا یہ بھی کیا ہے، درست جائز ہے۔ آگے ہے الفصل الثالث، عن واصلة بن الاسقع قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من باع عیبا، عیبا سے کیا مراد ہے؟ تو مصدر مراد کیا ہے؟ اس سے مفعول والا منع مراد ہے نا، کہ جو کیا کر دے، معیوب چیز کو بیچتے، معیب چیز کو، لم ینبہ، اور بتائے نہیں، عیب کو کیا کرے، چھپا کے رکھے، لم یزل فی مقت اللہ،
یا اللہ کے غصے میں رہے گا، ناراضگی ہوگی۔ او لم تزل الملائکۃ تلعنہ، او لم تزل الملائکۃ تلعنہ، فرشتے اس پر لعنت کریں گے۔ رواہ ابن ماجہ۔ باب ما قبل سے متعلقہ باب بیوع کی بات چل رہی۔ الفصل الاول عن ابن عمر رضی اللہ عنہ قال قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ من ابتاع نخلا بعد ان تعبر، کہ اگر کوئی آدمی کیا کرے، درخت خرید لے اور اس میں تعبیر کی گئی ہو۔ تعبیر کا کیا معنی؟ تلقیح کرنا، کیا کرنا، اس میں جو کیا ہے گل پھول وغیرہ ہے نا، زیرہ گل، اس کو کیا کرنا، ملانا، مذکر خوشے کو مؤنث خوشے میں ڈالنے، اس کو کہتے ہیں تعبیر۔ پولینیشن جو ہوتی ہے اسے کراس پولینیشن اور کیا سیلف پولینیشن وغیرہ کرتے لوگ نا، اسی کو کہتے ہیں تعبیر وغیرہ۔ اور کیا کرنا، ایک درخت سے کچھ کاٹنا دوسرے درخت میں لگانا، تو اس کو بھی کیا کہتے ہیں، تعبیر کہتے ہیں۔ کہ اگر ایک آدمی نے تعبیر کی ہو نا، اس کے بعد کیا کرے، کھجور خرید لے، تو اس کا جو پھل ہے نا یہ مشتری کا ہو گیا، بائی کا، تو یہ کہہ رہے کہ فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ، اس کا جو پھل ہے کس کا ہوگا، بائی کا ہوگا، کیونکہ بائی نے اتنی تکلیف کی ہے نا۔ إِلَّا أَن يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ، اگر مشتری نے خریدتے وقت شرط لگائی کہ یہ میرا ہوگا پھل، تو پھر اس کا ہوگا۔ وَمَنِ ابْتَاعَ عَبْدًا، اس طرح اگر کسی نے غلام خریدا، وَلَهُ مَالٌ، اس غلام کے پاس مال بھی تھا، کمایا تھا، فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ، مال تو بائی کا ہی ہوگا، سید آقا کا۔ إِلَّا اشْتَرَطَ الْمُبْتَاعُ، اگر مشتری شرط لگائے تو لے سکتے ہیں مال کے ساتھ، تو اتنی قیمت زیادہ دینی ہوگی سامان۔ رواہ مسلم وروى البخاری المعنى الأول وحده۔ وعن جابر رضی اللہ عنہ انه كان يسير على جمل له، حضرت جابر سے جو تھے نا ایک مرتبہ جا رہے تھے اپنے اونٹ پر تھے، قد اعیا، اونٹ بھی کیا تھا، تکا ماندہ، اونٹ تھا ذرا کمزور سا لگ رہا تھا۔ فمر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی فضربه فصار سیرا لیس یسیر مثلا، پیغمبر علیہ السلام جب وہ گزرے تو اس نے اونٹ کو مارا، تو اس کی وجہ سے اونٹ ایسا تیز چلنے لگا کہ پہلے اسی طرح نہیں چل رہا تھا۔ ثم قال، پھر پیغمبر علیہ السلام نے سکھا کہ بینی ہے، مجھے بیچ دینا، یہ بیوقیت نے کو قیہ دوں گا، وقیہ میں کتنا ہوتا ہے، 40 دراہم۔ قال، اس نے کہا چلو بے فبے، تو میں نے بیچ دیا آپ کو، پس تسنیت حملان ہلالی، لیکن اس کا جو کیا ہے، اس پر میں نے سواری کرنی ہے نا، گھر تک جو سواری ہو تو میں نے کرنی ہوگی۔ فلما قدمت المدینہ، جب میں مدینہ آیا، آتیت بالجمل، اونٹ لے کر آیا پیغمبر کے پاس، ونقدنی ثمن، اس کا جو سامان تھا نقد دیا۔ اور پھر روایت دوسری روایت میں یہ آیا ہے فاعطانی ثمنہ وردہ علیہ، پھر اونٹ بھی کیا کر دیا، مجھے واپس دیا۔ متفق علیہ۔ پھر روایت للبخاری انه قال لبلال، بلال کو حکم دیا تھا کہ اقضیہ وزدہ، اس سے وہ سامان بھی دو، کچھ مزید بھی دو۔ فاعطاہ وزد و قرات، ایک قرات اور دے۔ قرات سے کیا مراد ہے، سدس دینار یا ربع دینار۔ امام ابو حنیفہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اگر کوئی اس شرط پر کیا کرے، جانور کو فروخت کرے کہ مثلا اتنی مسافت اس پر سوار ہوگا، یعنی استثناء کر لے، تو کیا ایسا کرنا درست یا نہیں؟ ہمارے احناف کے نزدیک ناجائز، امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جائز، امام مالک سے کے نزدیک اگر مسافت کم ہو جائز، ورنہ نہیں۔ احناف حضرات کی دلیل تو وہی ہے نا کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن بیع و شرط، یہاں پر حدیث باب سے حنابلہ نے استدلال کر کے کہا ہے کہ دیکھ جابر سے نے بھی استثناء کیا تھا حمل کو، یعنی سواری کو، تو اس کے متعلق ہم کہیں گے کہ یہ جابر سے کی خصوصیت ہے۔ یہ سوری طور پر تو بیع تھی، اصل کے طور پر یہ بیع نہیں تھی، بلکہ کہ نام تھا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نوازش تھی، اسی لیے تو آپ علیہ السلام نے پھر اونٹ کو بھی واپس کر دیا تھا نا، اونٹ بھی دیا، پیسے بھی دیے اور کچھ مزید بھی دیا۔ عن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ یہ روایت کر رہے کہ جات بریرہ، تو بریرہ رضی اللہ عنہ آئی کس کے پاس، عائشہ بیوی کے پاس، اس وقت یہ مکاتبہ تھی۔ فقالت، حضرت عائشہ سے کہنے لگی کہ انی کاتبت علی 9 اواق فی کل عام وقیہ، کہ میں نے اپنے جو میرے موالی ہیں نا ان سے میں نے مکاتبت کی ہے، 9 اقیہ میں نے دینے ہیں، اور سالانہ 1 اقیہ دینا ہوگا۔
فاعینینی میری مدد کیجیے آپ۔ فقالت عائشہ تو عائشہ رضی اللہ عنہ سے یہ کہا کہ ان حب اہلک ان اعدها لهم عدۃ واحدہ واعتقک فعلت، اگر آپ کے گھر والے جو ہے نا مولا چاہتے ہیں تو میں ایک ہی جگہ یہ نو اکیہ شمار کر کے دوں اور آپ کو آزاد کر دوں، اور آپ کا جو والا ہے وہ میرے لیے ہوگا، یکن والا اکیلی۔ فذهبت الى اہلها، گھر والوں کے پاس اس نے معاملہ پیش کر دیا، بتایا کہ حضرت عائشہ سے ذکر نشتے اگر آپ لوگ چاہتے ہیں، پابو الا یکن الولاء لهم، انہوں نے کہا ٹھیک ہے ایسا تو کریں گے لیکن والا ہمارے لیے ہو گئی۔ شرط الٹی تھی، صحیح شرط نہیں تھی۔ آپ علیہ السلام کو اس کا پتہ چلا، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر اسلام سے بھی یہ بات عرض کر دی عائشہ بی نے، تو فرمایا کہ خذیہا واعتقیہا، تم لو اسی خرید لو، آزاد کر لو۔ ثم مقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الناس، پھر لوگوں کو جمع کر کے کہا، ان سے تقریر کی، فحمد اللہ واثنى علیہ، ثم قال اما بعد، آپ نے فرمایا فما بال رجال، کیا ہوئے کچھ لوگوں کے اشترطون شروطا، اسی شرط لگا رہے کہ لیست بکتاب اللہ، کہ وہ قرآن کریم میں نہیں ہے، یعنی درست نہیں ہے کتاب اللہ میں۔ ما کان من شرط لیس بکتاب اللہ فهو باطل، جو بھی شرط غیر کیا ہو، مسور ہو، غیر مروی شرط ہو، غیر منقول ہو کتاب میں، وہ قبول نہیں ہوگی، باطل ہوگی۔ ان کان مئۃ الشرط، اگرچہ 100 شرط ہو، فقضاء اللہ حق، اللہ کا فیصلہ ٹھیک ہے، حق ہے، و شرط اللہ وثق، اللہ کی شرط مضبوط ہے، منا اللہ کی بات چلے گی۔ وانما الولاء لمن اعتق، فیصلہ قانون یہی ہے کہ جس نے غلام کو آزاد کیا ہو، والا اسی کو ملے گا۔ متفق علیہ۔ وعن ابن عمر رضی اللہ عنہ قول نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن بیع الولاء وعن ہبتہ، کہ جو ولا ہے نا اس کے فروخت کرنے سے اور ہبہ کرنے سے آپ علیہ السلام نے منع فرمایا، کیونکہ یہ حقوق میں آتا ہے نا، حقوق کی بیع کرنا یا شرط رکھنا اس میں، یا کیا کرنا، دینا وغیرہ، ہبے کرنا درست نہیں ہوتا۔ الفصل الثانی عن مخلد ابن خفاف قول، لی صاحب کہتے ابتعت غلاما، میں نے غلام خریدا، فاستغللته، میں نے اس سے آمدنی حاصل کی۔ استغلال کا معنی ہے کسی چیز کا غل حاصل کرنا، اس سے پیداوار حاصل کرنا۔ فاتیت عروۃ، میں عروہ صاحب کے پاس آیا، فاخبرت، میں نے خبر دی کہ ایسا کر رہا ہوں۔ فاستغللت ثم ظہرت منہ علی عیب، پھر اس غلام میں مجھے ایک عیب نظر آیا، ایک عیب کا پتہ چلا۔ فخصمت به الى عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ، میں نے اس کا جو فیصلہ تو عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کے پاس لے آیا۔ فقضى لي بردی، میرے لیے فیصلہ کہ چلو تم اسے رد کرو، کیونکہ معیب چیز کو واپس کرنا درست ہے۔ وقضى علی برد غلته، اور یہ بھی حکم دیا نا کہ اس کا جو آپ نے کیا کر دیا، استغلال کی آمدنی حاصل کی، یہ بھی تم نے واپس کرنی ہوگی۔ فتح تو رہا، پھر میں عروہ صاحب کے پاس ہے کہ جو اس نے فیصلہ کیا عمر صاحب نے، اس میں تو میرے لیے پیدا نہیں، کیونکہ آمدنی بھی واپس کرنی ہے۔ فقال مجھ سے کہا کہ اروح الیہ العشیۃ فاخبرہ، کہ شام کو تمہارے ساتھ وہ جائیں گے نا عمر بن عبد العزیز کے پاس، پھر اس کو میں کیا کروں گا، بتاؤں گا۔ فقال اروح الیہ العشیۃ، جب میں واپس جاؤں گا نا، راح یروح کا معنی ہے واپس جانا۔ میں اسے بتاؤں گی کہ ان عائشہ اخبرتنی، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا مجھے خبر دی کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قضى فی مثل هذا، کہ اس جیسے معاملات میں آپ علیہ السلام نے فیصلہ کی کہ ان الخراج بالزمان، یعنی الغنم بالغرم، کہ اگر کسی چیز کا آپ نے نفع اٹھانا ہے نا تو پھر اس کے نقصان کے لیے بھی تیار ہونا ہوگا۔ اگر ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ مجھے فائدہ تو ملے، نقصان نہیں برداشت کر رہا، تو یہ فائدہ نہیں ملے گا اسے۔ فراح الیہ عروہ، تو عروہ صاحب اس کے پاس گئے، فقضى لي، میرے لیے فیصلہ کی کہ ناخذ الخراج من الذی، کہ وہ خراج میں اس آدمی سے لوں، قضى به علی له، کہ اس خراج کا جو فیصلہ کیا تھا نا میرے خلاف، کس کے لیے، اس شخص کے لیے۔ تو کہا کہ خراج کیا کر لو، تم لو، کیونکہ اس نے نقصان کو برداشت نہیں کیا۔ رواہ فی شرح السنہ،
وعن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ قول قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام نے فرمایا اذا اختلف البیعان، اگر بھائی مشتری میں کسی بات میں اختلاف ہو جائے، فالقول قول البائع، تو بھائی کی بات معتبر ہوتی قسم کے ساتھ قسم کا آئے گا، والمبتاع بالخیار، مشتری کو آگے اختیار ہے کہ یا تو کیا کر لے، اس بات کو قبول کر لے، یعنی جس چیز کو اس نے خریدا ہے، یا نہیں کر رہا تو پھر بھائی تو قسم ہی کیا کرے گا، کھائے گا آگے۔ رواہ الترمذی وفی روایت ابن ماجہ والدارمی قال البیعان اذا اختلفا والمبیع قائما بعینہ، اذا اختلافا، اگر بھائی مشتری میں اختلاف آ جائے، مبیع قائم ولیس بینہ مبینہ بیننا فالقول ما قال البائع، تو پھر بھائی ہی کی بات درست کی قسم کے ساتھ، اگر یہ سبھی نہیں کر رہا، مشتری اس کے لیے تیار نہیں ہے، او یترادان البیع، یہ کیا کر رہا بھائی قسم نہ کھا رہا ہونا اور مشتری بھی نہیں مان رہا، تو پھر لامحالہ کیا کریں گے، بیع کو ختم کر دیں گے، تو بیع کو کیا کریں گے، واپس کر دیں گے، فسخ کر دیں گے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قول قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام نے فضیلت بھی بیان کی ہے نا کہ اگر کسی آدمی کو پشیمانی ہو جائے کسی وجہ سے، تو اس سے اقالہ کرو، یعنی بیع ختم کرو، تو اس سے تمہارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ معنی قال مسلما، جو آدمی کسی مسلمان کے ساتھ اقالہ کر لے، اقالے کا معنی ہے کہ کوئی چیز خریدی تھی نا، بعد میں وہ پشیمان ہو گیا، یا اس کو کوئی ضرورت پیش ہو گئی، صحبات وسطی مجبوری ہو گئی، تو قال اللہ عثرتہ یوم القیامہ، اللہ مقیل شخص یعنی جس نے اقالہ کیا ہے اس کے گناہوں کو، خطاؤں کو معاف کر دے گا۔ رواہ ابو داؤد وابن ماجہ بشرح سنن بلفظ المصابیح عن شریح الشامی مرسلا۔ الفصل الثالث، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قول قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اشتری رجل ممن کان قبلکم عقارا من رجل، پہلی امتوں میں ایک شخص نے ایک دوسرے شخص سے زمین خریدی تھی، فوجد الذی اشتری العقار فی عقارہ جرۃ فیہا ذہب، جس نے زمین خریدی تھی نا مشتری نے، اس مشتری نے زمین میں سونے کا ایک گڑھا پایا، گڑھا تھا سونے سے بھرا ہوا تھا، فقال له الذي اشترى العقار خذ ذهبك عني، تو مشتری نے بھائی کے پاس جا کر کہا کہ یہ سونا وغیرہ خرید لو، تم یہ تمہارا ہے، انما اشتریت العقار، میں نے تو زمین خریدی نا، ولم ابتع منك الذهب، یہ سونا وغیرہ تو میں نے نہیں خریدا تھا جو دفینہ اس میں نکلا ہے۔ فقال بائع العرض، وہ جو زمین کا بائی تھا وہ بھی امانت دار شخص تھا، دیانتدار تھا، اسے اتنا شوق نہیں تھا ان چیزوں کا، اس نے کہا کہ انما بعتک الارض وما فیہا، میں نے جو زمین بیچی نا، زمین بھی اور جو کچھ اس میں ساتھ۔ فتحاکما الی رجل، دونوں نے فیصلہ لے گئے کس کے پاس، ایک اور تیسرے شخص کے پاس، ثالث کے پاس۔ مشتری کہہ رہا تھا کہ یہ سنا میں نے نہیں خریدا، لو یار مجھے نہیں چاہے، بھائی کر کہ یار زمین بھی بیچی ہے، جو کچھ زمین میں وہ بھی بیچا ہے نا۔ تیسرے شخص کے پاس جب گئے، فقال الذی تحاکم الیہ، وہ جو تیسرا شخص تھا اس نے یہ فیصلہ کیا، دونوں کے سنا، اس کو حکم بنایا تھا نا کہ الکم ولد، کیا تمہاری اولاد ہے یا نہیں تم دونوں کی؟ فقال، ایک نے کہا احدہما کہ لی غلام، میرا بیٹا ہے، وقال آخر دوسرے نے کہا لی جاری، میری بیٹی ہے، بس بالغ بھی ہے دونوں۔ فقال، فرمائے کہ انکحوا الغلام الجاریۃ، ان پیسوں سے کیا کرے، سونے سے اس لڑکی کے لیے اس لڑکی کا نکاح کرو، مہر وغیرہ میں یہ پیسے دو، اور ساتھ ساتھ ان کے لیے پروگرام ہو جائے گا نا بندوبست، اور ان کی کانے میں ولیمہ وغیرہ بھی کر لو، اور پیسے بھی دو، ان کا آگے والا جو کیا ہے کام ہے وہ بھی چلے گا، زندگی اچھی ہو جائے گی۔ وَأَنفِقُوا عَلَيْهِمَا مِنْهُ، ان پر خرچ کرو اس سے، وَتَصَدُّقُوا، صدقہ بھی کرو، آگے کسی اور کو دینا ہو، متفق علیہ۔